بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر نشانیاں۔ فمن حج البیت، پس جو شخص حج کرے بیت اللہ شریف کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح نہیں ہے گناہ اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما صفا اور مروہ کا۔ ومن تطوع، اور جو شخص خوشی کے ساتھ نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ قدردان ہیں، جاننے والے ہیں۔ اب اس کا جو ہے مختصر سا مطلب بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، صفا جو پہاڑی ہے، اس کی تاریخی بھی حیثیت ہے کہ تاریخ میں جو سب سے پہلی صفا اور مروہ کی تاریخی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا، اللہ کے گھر کے پاس، کچھ کھجوریں دے کر اور کچھ پانی دے کر۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ پیاس لگی تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ صفا اور مروہ، یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں، ان کے درمیان انہوں نے سعی کی، یعنی دوڑ لگائی کہ کبھی وہ دوڑ کر صفا پر جاتی، کبھی دوڑ کر مروہ پر، کہ انہیں کوئی نظر آ جائے جس سے وہ پانی لے لیں یا کھانے کا کوئی سامان لے لیں۔ تو جب ان کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے تھے تو وہاں انہوں نے اپنا پر لگایا، تو اللہ کے حکم سے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا جس کو آب زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ابھی تک جو ہے قائم و دائم ہے، اور لاکھوں لوگ بیت اللہ شریف میں حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی خود سیراب ہو کر پانی پیتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں بھی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا، صحیح کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ قیامت تک کے تمام لوگ جو بھی میرے گھر کا حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، ان پر صفا اور مروہ کی صحیح ضروری قرار دے دی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے یہ واجب ہے۔ اور صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے، اور جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے تو اس وقت وہ کہتے لبیک اللہم لبیک، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ان کو جواب دیتے اور وہ اللہ کا جواب سنتے۔ اللہ رب العزت فرماتے لبیک عبدی، یعنی حاضر ہے آپ کا رب میرے بندے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے، رب اغفر وارحم انک انت العزیز الکریم، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مسنون دعا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی مسنون دعائیں ہیں صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہوئے، جیسے پہلا کلمہ طیب جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ بھی مسنون دعا ہے، یہ بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح صفا پہاڑی جو ہے، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، یعنی اپنے خاندان قریش کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسے ہی مانیں گے کہ اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا تو ہم اس بات کو بھی مانیں گے
کیونکہ آپ کو ہم نے صادق کا لقب دیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف سے دعوت دی، انی نذیر لکم، کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بن کے بھیجا گیا ہوں کہ تم اللہ کی توحید پر آ جاؤ، ورنہ جو ہے اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا۔ تو اس پر جو ہے جو آپ کے چچا ہیں ابو لہب، تو انہوں نے آپ کی جو ہے وہ بے حرمتی کی اور نعوذ باللہ کہا کہ آپ ہلاک ہوں، آپ نے اس کام کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ اور یہ وہی صفا پہاڑی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر دوبارہ قریش مکہ سے خطاب کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جس وقت یعنی قریش مکہ اور عرب کے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، تو اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت آپ کو فتح مکہ نصیب کریں گے، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا۔ تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ بہرحال صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحیح کرتے تھے تو صفا سے شروع کرتے اور مروہ پر ختم کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بھی صفا سے ابتدا کرتا ہوں جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صفا سے ابتدا کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں بھی پہلے صفا کا ذکر آیا پھر مروہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح اسی طرح کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اسی طرح محدثین نے مفسرین نے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں شعائر اللہ میں شامل کی۔ ان میں سے چند جو ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، نماز، حج، ٹھیک ہے، روزہ، یہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی ان کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو شخص حج کرے بیت اللہ شریف کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہ، یعنی اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرو، تو اس پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو؟ یعنی گناہ تو اس صورت میں ہونا چاہیے کہ جو شخص جو ہے صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرے گا تو اس پر گناہ ہوگا، یعنی جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحیح واجب ہے اور جو شخص صحیح نہیں کرتا تو اس کا عمرہ اور حج پورا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ کیا ہے پھر دم ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو فلا جناح علیہ ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک مرد اور عورت تھے، مرد کا نام تھا احناف اور عورت کا نام تھا نائلہ، تو انہوں نے جو ہے بیت اللہ شریف کے قریب یعنی مکہ کی حدود کے اندر برائی کی، تو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ تو لوگوں نے پہلے ان پتھروں کو یعنی ان کی جو مورتیاں تھیں، ان کے جو بت تھے، ان کو اٹھا کر یعنی بیت اللہ کے باہر رکھا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر آہستہ آہستہ جب جہالت بڑھی تو لوگوں نے جو ہے صفا جو پہاڑی ہے اس کے پاس احناف کا بت رکھ دیا اور مروہ کے پاس نائلہ کا بت رکھ دیا، اور پھر وہ یعنی ان بتوں کا طواف کرتے تھے، ان بتوں کی صحیح کرتے تھے۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو، تو اس سے ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ہم انہی بتوں کی یعنی جو جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے، کیا ہم ان بتوں کی تو صحیح نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں بھی تاریخی واقعہ پتہ تھا۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور ان کی تاریخ تو اس سے بہت پہلے کی ہے، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان دونوں کی کیا کرو، صحیح کرو اور ان دونوں کے درمیان چکر لگاؤ، ٹھیک ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر نیکی کا کام کرتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، ادھر شاکر کا مطلب ہے کہ اللہ قدردان ہے۔ قدردان کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر کوئی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہو تو اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ علیم یعنی اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اگر آپ کو اس سے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو کامنٹ کر کے آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔
تو اگر آپ اسی طرح لفظی ترجمہ اور آسان تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔